اچھا اب ہم آتے ہیں پروفیسر خورشید صاحب کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا اس کے حوالے سے میں کچھ بتائیے، کچھ یادیں آپ کی. خورشید صاحب 23 مارچ 1932 کو پیدا ہوئے اور 23 مارچ 1962 کو میری ان سے ملاقات ہوئی. اچھا 32 سال. اچھا جب ملاقات ہوئی تو یوں ہوا کہ لاہور میں ایک اجتماع تھا اسٹوڈنٹس کا. سیاسی جماعتوں پہ پابندی تھی، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بین تھی، مذہبی جماعتیں بھی کام نہیں کر رہی تھیں. بارک اللہ خان نے اسٹوڈنٹس ری اویکننگ فورس کے نام پہ ایک پلیٹ فارم بنایا تھا. کس نام سے جی؟ اسٹوڈنٹس ری اویکننگ فورس. ری اویکننگ فورس، ٹھیک. تحریک بیداری طلبہ. اوکے. یہ آف شوٹ تھی اسلامی جیوی طلبہ کی. اوکے. ظاہر اس پہ پابندی لگ گئی تو ایک نئے نام سے انہوں نے کام شروع کیا. اس کے لیے سمن آباد میں جو ڈونگی گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، وہاں اہتمام کیا تھا. جب میں بہت سی منزلیں طے کر کے ڈونگی گراؤنڈ پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہاں 2 فٹ پانی ہے. حکومت نے چھوڑا ہوا ہے؟ جی، بلدیہ نے وہاں پانی چھوڑ دیا تھا تاکہ اجتماع نہ ہو سکے. تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ رانا نظرمان قریب رہتے ہیں. میں ان کے گھر گیا. رانا صاحب بڑی محبت سے ملے اور انہوں نے اپنے کارکنوں میں مجھے شامل کر لیا. اور 2 دن تک میں نے ان کے یہاں قیام کیا. چھپ کے نہیں، آرام سے. اچھا مطلب جلسہ ہوا باقاعدہ ان کے گھر میں. اچھا وہی جو ڈونگی گراؤنڈ میں ہونا تھا ان کے گھر منتقل ہو گیا. اس جلسے میں مہمان خصوصی سید بڑا موجود ہی تھے. اچھا. اور اسی جلسے میں پروفیسر خورشید احمد تشریف لائے. اور پروفیسر خورشید صاحب تو چونکہ سابق ناظم اعلیٰ تھے اس لیے مستقل وہاں مختلف تقاریب میں میٹنگز میں بیٹھے تھے. جب مجھے ملے تو مجھے ان کے جسم میں اور ان کے ہاتھوں میں بڑی حرارت محسوس ہوئی. وہ بہت محبت سے ملے. انہیں نام پوچھا، انہوں نے مشاغل پوچھے اور 2-3 منٹ تک مجھ سے بات کی. یہ ایسا تعلق تھا جو دوستی کا رشتہ بنا، جو ان کی وفات کے آخری لمحے تک قائم رہا. آپ دیکھیے کہ مارچ 1932 اور مارچ 1900 جی اپریل. اب یہ کہ عید کے دن میں ہمیشہ ان کو فون پہ رابطہ رکھتا تھا. عید کے دن میں نے فون کیا اس عید پہ تو انہوں نے فون پہ مجھ سے نہ صرف مجھ سے بات کی بلکہ مجھ سے بھی پوچھا کہ کیا سلمان بھی آیا ہوا ہے بیٹے آپ کا. جی میں نے کہا آیا ہوا ہے. تو کہنے کہ اس سے بات بھی کروا دیں. تو سلمان سے بھی بات کی اور خیریت معلوم کی اور ہم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو. یہ لندن میں تھے جب؟ لندن میں ابھی کی بات ہے، کوئی 1.5 ہفتے پہلے کی بات ہے. تو اس طرح ان کے ساتھ سارا تعلق جو ہے وہ ایک عجیب و غریب مختلف مراحل میں چلتا رہا. اسٹوڈنٹ لائف میں تو وہ مجھے نظریاتی استاد تھے. عملی زندگی میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. آپ یہ سیکھیں کہ میں نے پروفیسر خورشید احمد سے زیادہ منظم شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. بہت پیاری آپ نے بات کہی. اور ان کی تنظیم سازی کا ایک تو پہلو یہ ہے کہ وہ اسلامی جمعیتی طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے. بے شمار دنیا میں بے شمار انسٹیٹیوشن ہیں جن کے پاکستان میں لوگوں کو نام بھی معلوم نہیں ہے. نائجیریا میں، امریکہ میں، افریقہ میں، سعودی عربیہ میں، مختلف جگہوں پہ انہوں نے ایسے ادارے بنائے جو آج بھی الحمدللہ کامیابی سے چل رہے ہیں. دیکھیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز جو اسلام آباد میں بنایا ہے وہ پاکستان کے نہیں بلکہ ورلڈ لیول کے ٹاپ رینکنگ تھنک ٹینکس میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور میں تو جب وہاں پر یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں جایا کرتا تھا تو وہ ایک مطلب دیکھ کے اس کو مطلب پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی ادارہ ہے. اور پھر جو لندن میں انہوں نے جو کمال دکھایا، انہوں نے جو کمال کیا وہ لیسٹر میں اسلامک فاؤنڈیشن کا قیام تھا. پروفیسر خورشید صاحب کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو بنیادی جنگ ہے انتخابات کے ذریعے ہونی وہ باقی لوگ لڑیں. میں علمی میدان میں جو بین الاقوامی بین المذاہبی جو مسائل ہیں ان پہ بات کروں گا. لہٰذا واشنگٹن میں جب بھی کانفرنس ہوتی تھی انٹر ریلیجس اس میں پروفیسر خورشید اسلام کو ریپرزینٹ کرتے تھے. اب سعودی عربیہ میں جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو پروفیسر خورشید کا یہ کمال تھا کہ وہ اسلام کو ایک پریکٹیکل مذہب کے طور پہ اور ایک جامع
معاشی نظام کے طور پہ پیش کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ عجیب بات بتاتا ہوں. 1953 میں اسٹوڈنٹ وائس کے نام پہ ایک رسالہ تھا, اچھا, جو جمعیت نکالتی تھی. اوکے, انگلش میں. پروفیسر خورشید صاحب نے اس میں اسلامک اکنامکس پہ اور بینکنگ پہ ایک مضمون لکھا. اچھا. اب اسٹوڈنٹ وائس میں لکھا ہوا مضمون اے کے بروہی تک پہنچ گیا. اچھا. اے کے بروہی صاحب نے وہ مضمون پڑھنے کے بعد اس کا جواب لکھا. اچھا. اور جواب میں انہوں نے لکھا کہ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ لوگ اسلامک معاشیات کی اور اسلامک معاشرت کی اور اسلامک معاشی نظام کی باتیں کر رہے ہیں. اب یہ لوگ کل اسلامی گائے کی بات کریں گے, اسلامی بھینس کی بات کریں گے اور اسلامی شلوار قمیض کی بات کریں گے. یعنی اگینسٹ بات کی, بہت سخت اگینسٹ بات کی, اور اس پہ بہت دلائل دیے. پروفیسر خورشید صاحب نے ان سے رابطہ قائم کیا, اور ان کے درمیان جو گفتگو تھی وہ کئی دن تک بلکہ کئی ہفتے تک جاری رہی. ڈائلاگ ہوتا رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ اے کے بروہی صاحب قائل ہو گئے اسلامی معاشیات کے, اور انہوں نے جب وہ لاہور ہلٹن میں تفہیم القرآن کی تقریب میں تشریف لائے تو سید مودودی کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ his heart throbs with the beat of Quran. He spreads the wisdom of Quran. He speaks the word of Quran. پروفیسر خورشید نہیں, 4 آدمی پیدا ہوئے. اچھا. پروفیسر خورشید ہوئے, ظفر اسحاق انصاری, علامہ ان کے ظفر انصاری صاحب کا بیٹا, 2. تیسرے یہ یونیورسٹی جو ہے UMT, جی ہاں, اس کی خرم مراد صاحب, خرم مراد, ٹھیک ہے. اور چوتھے ڈاکٹر اسرار. ڈاکٹر صاحب, ٹھیک. یہ چاروں دوست بھی تھے, ایک وقت میں اکٹھے ملتے بھی تھے, اور چاروں نے مل کے وہ کام کیے جو اپنی اپنی فیلڈ میں ایک معراج ہے. آپ دیکھیں کہ ظفر انصاری بہت ہی قابل آدمی رہے ہیں. پروفیسر خورشید کی طرح انہوں نے بھی بے شمار کتابیں لکھی, اسلامک بینک میں کام کیا, یہ کیا, وہ کیا. ڈاکٹر اسرار نے اپنے ہاں بے شمار کام کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ بڑھ کے نیچے گھاس نہیں ہوئی, گھاس پیدا ہوئی اور بڑی تنوع درخت بنے. الحمدللہ یہ چاروں شخصیات جو ہیں یہ بیک وقت پیدا ہوئی, بیک وقت انہوں نے مولانا سے سیکھا, اور ایک ہی وقت میں انہوں نے عروج بھی حاصل کیا, اور اپنے اپنے شعبے میں اپنے کمال بھی, انداز میں کسب کمال اور ہنر کو. پروفیسر خورشید صاحب کی جو خوبی رہی وہ ایک چیلنج تھا جو انہوں نے دنیا کو دیا, وہ جو ان کی لیگیسی ہے. وہ چیلنج تھا اسلامک اکنامکس اور اسلامک بینکنگ, کیونکہ یورپ اور پاکستان کا سفید طبقہ, پاکستان کا سرمایہ دار کبھی بھی یہ ماننے کے تیار نہیں تھا کہ کوئی اسلامک بینکنگ بھی ہو سکتی ہے, سود کے بغیر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے, وہ نہیں مان رہے تھے. پروفیسر خورشید نے ایک نہیں سینکڑوں لیکچر دیے, 20 کتابیں لکھی, اس میں ثابت کیا کہ بینکنگ کا ایک نظام ایسا بھی بن سکتا ہے جو سود سے الگ ہو. آج دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بینک اسلامک بینکوں کے نام پہ, بلکہ امریکہ کے جو بڑے بڑے بینک ہیں, بینک آف نیو یارک, وہ اسلامک بینکنگ کا کاؤنٹر کھول رہے, سٹی بینک اسلامک بینکنگ کھول رہا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ پروفیسر خورشید نے اپنی زندگی میں یہ منوا لیا کہ یہ پاسبل ہے, اسلامک بینکنگ, اسلامک معاشی نظام ایک حقیقت ہے اور وہ رائج ہو سکتا ہے. یہ بنیادی بات ہے. دوسری بات جو ثابت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سرمایہ کاری جو ہے اس کے اندر اسلام نے جو اشتراک کا بیان دیا تھا وہ ممکن ہے. ضروری نہیں کہ آپ قرض لے کے کام کریں, آپ پارٹنرشپ سے کام کر سکتے ہیں. آپ اس میں مختلف اس کی درجے ہیں, مختلف اصول ہیں جن پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں. مطلب یہ کہ سودی نظام کے مخالفت میں اس وقت دنیا میں بے شمار نظام آپشن موجود ہیں. پروفیسر خورشید صاحب نے دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے اسلام کے جو نظام ہے اس کو ورکنگ کنڈیشن میں پیش کیا. اچھا, صاحب بتا رہے تھے کہ
کاروبار کا یہ قرض لے کر ہی کرنے کا ایگزیکٹلی کوئی طریقہ نہیں ہے. اشتراک سے بھی کاروبار ہو سکتا ہے, اور اس کی مختلف جو صنفیں ہیں ان کو انہوں نے نہایت وضاحت سے بیان کر دیا, اور وہ ساری صنفیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور ان پہ عمل ہو رہا ہے. ایک اور جو کام پروفیسر خورشید صاحب نے کیا وہ بہت ہی اہم ہے اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ دنیا میں مسلمان امیر بھی لوگ ہوتے ہیں, بادشاہ بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس جو دولت ہے وہ کہاں خرچ ہو رہی ہے. پروفیسر خورشید صاحب نے 4-5 ایسے آدمیوں کو تلاش کیا جن کے پاس دولت تھی اور جو ذہنی طور پہ اسلام کے لیے کام کرنے کے لیے تیار تھے. ان میں ایک کا نام یوسف ندا تھا. یوسف ندا, اچھا. ایک کا نام علی ہمت غالب تھا. ایک کا نام شیخ سلیمان, اور چوتھے کا نام الحاج نصر الدین. یہ کن ملکوں سے تھے؟ پہلے 2 کا تعلق ٹرکی سے تھا اور سوئٹزرلینڈ میں بستے تھے. الحاج نصر الدین جو ہے ان کا تعلق نائجیریا سے تھا اور یہ فرانس میں رہتے ہیں. تیسرے شیخ سلیمان جو تھے ان کا تعلق سعودی عربیہ سے ہے. ابھی ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے جو اپنی وراثت چھوڑی اس میں اندازے کے مطابق $16 بلین لوگوں کو انہوں نے وقف کیا. واہ, $16 بلین انہوں نے وقف کیا ہے شیخ سلیمان نے. جی. اب یہ بنیادی لوگ تھے جنہوں نے مل کے دنیا کے مختلف ملکوں میں اسلامک بینکوں کی بنیاد رکھی. اچھا. فیصل بینک کے نام پہ پہلا بینک بحرین میں بنا, اس کے بعد ایجپٹ میں بنا, اس کے بعد یہ بینکوں کے مختلف ناموں سے لا تعداد بینک بن گئے. دارالمال اسلامی کنگ فیصل کا بیٹا محمد الفیصل ہے, اس نے بنایا. ان سارے بینکوں میں پروفیسر خورشید کا رول جو کلیدی رول تھا, وہ ان تمام بینکوں کے ایڈوائزر تھے, ان کو بنانے میں, ان کو چلانے میں, ان کو کامیاب کرنے میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروفیسر خورشید مرحوم جو ہیں وہ صرف تھیوریٹیکل باتیں ہی نہیں کرتے رہے, بلکہ انہوں نے جو باتیں کی, جو تصور پیش کیا اسلامی معیشت کا, اسلامی بینکاری کا, اس کو عملاً شکل دینے کی بھی کوشش کی. کوشش کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ لیا. بہت بڑی یہ ان کی زندگی میں یہ سارے بینک جو ہے یہ کامیابی سے چلنے لگے, اور ان کے ساتھ پروفیسر خورشید کے ساتھ ان سب کا, کیونکہ وہ یہ میرے بھی جاننے والے ہیں سب لوگ, تو ان کے ساتھ پروفیسر خورشید کا مسلسل رابطہ تھا.